دوستو، آج میں چائے کے متعلق اس معلوماتی چینل میں بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے یاد ہے بزرگ بتایا کرتے تھے کہ جب چائے برصغیر پاک و ہند میں نئی آئی تو کمپنیوں نے فری دینا شروع کی تاکہ لوگ اس کے عادی ہوں، اس کو پئیں۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں تھا کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، وہ صحیح بتایا نہ گیا۔ تو بہت سے لوگوں نے چائے کو جس طرح سالن پکاتے ہیں اس طرح گھی مرچ وغیرہ ڈال کے اس کو بھونا اور اس کے بعد پکانے کی کوشش کی۔ گو آج ہمیں اس بات پہ ہنسی آتی ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ اسی طرح ہی چائے کی پتی کو گھی اور مرچ مسالے میں بھونا گیا اور اس کو کھانے کی کوشش کی گئی۔ تو جہاں تک چائے کا تعلق ہے، اس کی بہت سی باتیں اور بہت سے پہلو ہیں جو دلچسپی سے خالی نہیں ہیں۔ مثلاً یہ کہ بعض قومیں بہت گرم چائے پیتی ہیں، بعض افراد بہت گرم چائے پیتے ہیں، یعنی ان کے متعلق تو گھروں والے اس طرح بات کرتے ہیں کہ ابھی چولہے سے اترتی نہیں ہے تو وہ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ان کے مقابل پہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو چائے کو ٹھنڈی کر کے پیتے ہیں، تسلی سے پیتے ہیں، آہستہ آہستہ پیتے ہیں کہ ٹھنڈی ہو لے۔ پھر آپ حیران ہوں گے کہ چائے تو گرم پینے کے لیے ہی بنی ہے، لیکن بعض لوگ چائے کو دوسرے رنگ میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ چائے ویسے ٹھنڈی کرتے ہیں کہ ذرا کچھ کم گرم ہو تو پھر پئیں، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو چائے میں برف ڈال لیتے ہیں، برف کی ٹکڑیاں ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد چائے کو پیتے ہیں۔ اور ان سے یہ کہا جائے کہ یہ کیا، وہ کہتے ہیں ہمیں مزہ آتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو اپنا اپنا ٹیسٹ ہے۔ پھر بعض یہ کہ پتی بہت تیز ڈالتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ اگر پتی تیز ہو یا رات کو وہ چائے پئیں تو ان کی نیند اڑ جاتی ہے، اور بعض کو اس کے الٹ ہے کہ بعض اگر چائے پیتے ہیں تو چائے پیتے ہی ان کو نیند کا بڑا زور پڑ جاتا ہے۔ پھر یہ کہ دودھ پتی کا اپنا ہی ذائقہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دودھ پتی بنا کر پیتے ہیں جس میں دودھ زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی مشاہدہ کیا ہے کہ ٹرک ڈرائیوروں کے جو اڈے ہوتے ہیں، جو ہوٹل ہوتے ہیں وہاں، تو ان ٹرک ڈرائیوروں کے لیے چائے جو بنتی ہے وہ اسپیشل قسم کی بنتی ہے، اور ڈرائیوروں کے لیے جو چائے بنتی ہے وہ بڑی مزیدار ہوتی ہے۔ تو جہاں تک چائے کا تعلق ہے، ایک عجیب رواج جو ہمارے لحاظ سے عجیب ہے، لیکن بہرحال وہاں ایک جاپان میں رواج ہے کہ لوگ جب کسی کے گھر بطور مہمان جاتے ہیں تو آگے وہ چائے پیش کرتے ہیں۔ تو چائے پینے کے لیے وہاں یہ اصول ہے کہ اگر آپ نے چائے پی لی ہے، چائے ختم ہو گئی، آپ نے کپ سیدھا رکھ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اور چائے پینی ہے، تو جو میزبان ہے وہ اس میں اور چائے ڈال دے گا۔ اگر آپ کو بدقسمتی سے پتہ نہیں، آپ سیدھا کپ رکھ دیتے ہیں
وہ چائے ڈال دیتے ہیں تو آپ کو تکلفاً وہ پینی پڑ جاتی ہے۔ تو اگر بدقسمتی سے آپ نے پھر اسی طرح ہی کپ کو سیدھا رکھ دیا تو چائے تو پھر بھی انہوں نے ڈال دینی ہے، گویا آپ کے لیے بوجھ بن گیا، آپ کے لیے مصیبت بن گیا۔ اس مصیبت سے جان چھڑانی آپ کے لیے مشکل ہے کیونکہ انہوں نے ڈالتے جانا ہے۔ اس لیے وہاں یہ اصول ہے کہ اگر آپ نے ایک کپ چائے پی ہے تو اس کے بعد آپ کا یہ کام ہے کہ وہ کپ الٹا رکھ دیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب آپ نے چائے نہیں پینی۔ تو یہ چائے کی چند باتیں ہیں۔ گو چائے ایک عام چیز ہے، لیکن یہ معلومات کے رنگ میں کہ چائے بعض بہت ٹھنڈی پیتے ہیں، بعض بہت گرم پیتے ہیں، بعض برف ڈال لیتے ہیں، بعض بہت تیز پتی ڈالتے ہیں، بعض کو نیند اڑ جاتی ہے اور بعض کو نیند بہت زیادہ آتی ہے۔ اور ٹرک ڈرائیوروں کے جو ہوٹل ہوتے ہیں وہاں ان کی چائے بڑی مزیدار بنتی ہے۔ تو پھر عام ہمارے معاشرے میں دودھ پتی پینے کا بڑا رواج ہے اور اس کو بڑا پسند کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو جاپان جانے کا کہیں موقع ملے تو آپ ضرور اس چیز کا دھیان رکھیں کہ جب آپ کسی کے ہاں مہمان بنے تو چائے پینے کے بعد اگر آپ کو اور طلب ہے، زیادہ تھکے ہوئے ہیں، پینا چاہتے ہیں تو پھر کپ سیدھا رکھیں، ورنہ آپ کو فوراً اپنا کپ الٹا کر دینا چاہیے۔ امید ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو اس چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر دیں، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔